بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين. الحمدللہ اشیاء مبشرہ کی سیریز چل رہی تھی، اس حوالے سے ابو بکر، عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، ان تمام کی سیرت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ابھی ہم ایک ایسے جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جنگ کے میدان میں خالد بن ولید کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ آلموسٹ جتنی جنگیں یہ لڑے اللہ نے ان کو فتح دیا، کامرانی دیا، اور جب اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے گئے تب اللہ ان کو فتوحات سے نوازا۔ اور یہ خالد بن ولید اور حضرت ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ٹکر اس معنی میں تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو بکر نے اپنا چیف کمانڈر خالد بن ولید کو بنایا تھا۔ اب جیسے عمر بن الخطاب خلیفہ بنے تو حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحیثیت کمانڈر پوسٹ دے دیا۔ تو لے دے کے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کمانڈرنگ کا جو پوسٹ تھا وہ حضرت خالد بن ولید سے زیادہ مدت تک ابو عبید اللہ بن جراح کے پاس رہا، تقریباً 15 سے 20 سال تک یہ کمانڈر رہے۔ اور سب سے بڑی بات بیت المقدس کے حوالے سے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، خانہ کعبہ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے آپ، جتنی قومیں ہیں، چاہے وہ کرسچنس ہوں، چاہے وہ جوس ہوں، چاہے وہ مسلمس ہوں، جتنے بھی کمیونٹیز دنیا میں پائی جاتی ہیں جو آسمانی کتاب پہ ان کے فیتھ آسمانی کتاب پر ہیں، تو ان تمام کا بیت المقدس کو لے کر ایک علیحدہ زاویہ ہے۔ آج بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس پہ قابض ہونا پوری دنیا کو قابض کرنا اپنے آپ میں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے وہ بیت المقدس کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو گرا کے ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کنٹرول آ گیا ان کا، چکے ہیں یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چاپنے کے کچھ اور امریکہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیڈ کرنے والا جو ہے نا وہ یہ ہے، اتنا بڑا سپر پاور ہے، اس کے پاس کیا ہے بتائیے آپ؟ اسرائیل کے پاس سے ویپنس لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو زمانے قدیم سے یہ رہا ہے کہ بیت المقدس دارالخلافہ پوری دنیا کا رہا ہے، پوری دنیا کا دارالخلافہ بیت المقدس رہا ہے۔ اسی لیے تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ، جو دارالخلافہ کے حیثیت سے جگہ مشہور ہوئی وہاں خون زیادہ بہا۔ اور تاریخ کی بات میں بتاؤں، بیت المقدس ایک ایسی سرزمین ہے پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کہیں خون بہا تو وہ یہاں بنا۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک رپورٹ کے مطابق ابھی تک کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ کتنے لوگ وہاں مرے ہیں، تقریباً یہ سنچوری نہیں، یہ سنچوری کو آپ چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے کی سنچوری کی بھی چھوڑ دیجئے آپ، 90s اس سے پہلے کی بات کی کر رہا ہوں میں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ رپورٹ یہ میں پڑھ کے آیا ہوں کہ 20 لاکھ صرف ایک دن میں مارے ہیں، ایک دن میں مسلم صرف 20 لاکھ مارے ہیں، سمجھ رہے بات؟ اتنی بھیانک تاریخ ہے، مسلمانوں کے پیروں کو اٹھا کے دیواروں پہ پٹکتے تھے یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں کہا بچ کے رہنا ہے، تمہیں بچ کے رہنا ہے۔ قرآن نازل ہونے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین یہودیوں کا بالکل پورا کھلا چھٹا کھول کے رکھ دیا اللہ رب العالمین نے کہ کون لوگ ہیں یہ، تمہیں بہت بچ کے رہنا ہے ان سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ میں یہ بات بتا کے ابو عبید اللہ بن جراح کی اسٹوری کمپلیٹ کروں گا۔ ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو اوپن دشمنی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ عیسائی اوپن نہیں کرتے پر پیٹھ پیچھے اتنی خطرناک دشمنی کرتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا بولتے ہیں، بولیے، یہ کتنی بڑی ذات اللہ کی، کیا کہتا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں نا،
ایسا لگتا ہے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ سورہ حشر کی آیت ہے یہ، کیا کہتا ہے معلوم اللہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ ان کے تھاٹس ملے ہوئے ہیں، ان کی سوچ اور ان کی آئیڈیالوجیز ملے ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سامنے صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ہم یونٹی سے ہیں بول کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میٹنگیں پاس کرتے ہیں، G20 نام کی فلاں فلاں میٹنگیں پاس کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن واللہ بتا رہا ہوں یہ اندر سے اتنی خلفشار کے شکار ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، تاریخ میں ایک بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم چھوڑ کر جتنے بھی کمیونٹیز اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان تمام کا ایک عربی تاریخ کیا کہتے ہیں، عربی لکھنے والا تاریخ نگار ایک بات بہت بڑی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر کرنے والا، اللہ کے ساتھ شرک اور کافر جو انسان ہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، سب سے پہلا اگر اس کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ سمجھ رہے بات؟ آپ یہ بات کو ذہن رکھیں۔ حضرت ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی سرزمین کے گورنر تھے، یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو پوز دیا تھا۔ سمجھ رہے بات؟ حضرت ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے دادا کا نام جراح ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ عام طور پہ چند صحابہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، ابو عبداللہ، ابو عبید اللہ بن جراح ان کا نام ہے۔ یہ قبیلہ فہر کے ہیں، قبیلہ فہر کے ہیں، اور یہ آپ کے نسب سے بھی ان کا نسب ملتا ہے، اور یہ ہجرت سے 40 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ فنون حرب سے اچھی واقفیت تھی، اس زمانے کی سب سے بڑی مطلب نالج کیا ہے کہ کوئی شخص فنون حرب جنگی تدبیر، جنگ کو کیسے الٹنا اور جنگ کو کیسے لیڈ کرنا اگر سیکھ گیا، اس زمانے کا سب سے بڑا رستم اور سورما سمجھا جاتا تھا۔ یہ حضرت ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس یہ صلاحیت تھی، اور میں نے کہا نا اکثر بزنس مین رہیں گے، یہ بھی بزنس مین تھے، ان کا پیشہ تجارت تھا، اور اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابہ کو اللہ کے رسول نے ایک ایک ٹائٹل دیا۔ ابو بکر کو کیا ٹائٹل دیا؟ صدیق۔ عمر کو کیا ٹائٹل دیا؟ فاروق۔ عثمان کو کیا ٹائٹل دیا؟ غنی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ علی کو کیا لقب دیا؟ مرتضی۔ سمجھ رہے بات؟ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن ان کو جو لقب ملا نا، کیا بڑا زبردست لقب ملا۔ اللہ کے رسول نے کہا امین هذه الامہ، میری امت کا سب سے بڑا امین کوئی ہے تو یہ ہے، امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا امین ہے۔ نجران کے چند عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، آ کے اللہ کے رسول سے فل ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین پورا ذکر کیا، پورا رکوع ہے یہ، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ یہاں سے نجران کے عیسائیوں کا اللہ رب العالمین نے ڈیبیٹ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا وہ ذکر کیا۔ جب پورا ڈیبیٹ کر چکے وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات نہیں بنی، تو ان عیسائیوں نے کہا ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ ہم کو یہ پرمیشن دیجئے کہ آپ کی حکومت کے تلے ہم رہیں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے جتنے ساتھیاں ہیں ان میں سے ایک کو ہم کو اسلام کے بیسک جو معلومات ہیں وہ ہمیں فراہم کرنے کے لیے بھیجیے۔ تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی وہاں موجود تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، میری خواہش تھی کہ اللہ کے رسول میرا نام کہیں گے اور میں ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا ایک امین ہے جس کو میں تمہیں ہینڈ اوور کراؤں گا۔ ابو بکر سمجھے مجھے بولیں گے اللہ کے رسول، لیکن اللہ کے رسول نے کہا این ابو عبید اللہ بن جراح، ابو عبید اللہ بن جراح کہاں ہیں؟ یہ امت کے امین شخص ہیں، یہیں سے ان کا لقب پڑا امین هذه الامہ۔ آپ کو حیرت کی بات ہے، ایک باپ ایک انسان کی زندگی میں کتنا مقام والا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کیا میرے باپ سے بھی اگر کوئی پرسنالٹی اگر ہے میری زندگی میں تو اللہ کے رسول کی ہے۔ دیکھو میں آگے بتاؤں گا یہ کیسے شخص ہیں۔ ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پیشکش کی اسلام کی، تو یہ 29 ایئرس کے تھے، الحمدللہ اسلام قبول کر لیے۔ ترتیب کے حساب سے 9واں نمبر ہے ان کا، بالکل السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
بہت جنگیں انہوں نے لڑی، مدینہ ہجرت کیے، حبشہ کی جانب بھی ہجرت کیے، بدر میں شریک رہے، احد میں شریک رہے، خندق میں، بیعت رضوان میں، فتح مکہ میں، حنین میں، تبوک میں، بہت جنگوں میں شریک رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اگر ان کی کوئی نیکیوں میں سے اگر کوئی بڑی نیکی ہے تو وہ بدر کی نیکی ہے، بدر کی نیکی ہے۔ یہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے رضاعت کا، اپنی مطلب خوش الہانی سے ان کا استقبال کیا تھا ابو عبید اللہ بن جراح کا۔ کیا ہوا؟ اب جنگ احد میں کیا ہو گیا تھا کہ پہلے مسلمان جیت گئے تھے، پھر ہارنے کی پوزیشن پہ آ گئے تھے۔ جب مسلمان ہارنے کی پوزیشن پہ آ گئے تھے تو اس وقت کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مین کیا ہوتا ہے کہ سردار کے اوپر پورا فوکس ہوتا ہے، گن پوائنٹ پہ سردار ہوتا ہے، وہ چلا گیا، ختم، جنگ ہار گیا، تو پورے تیر جتنے بھی کفار مکہ کے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم صحابہ نے کیسے ڈیفینڈ کیا؟ اپنے ہاتھوں سے، یوں اپنے ہاتھوں سے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا پلٹ کے کھڑ گیا، پوری پیٹھ پوری چھلنی ہو گئی ہے تیروں سے، ایسے۔ یہ ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اتنا پروٹیکٹ کیا، اتنا پروٹیکٹ کیا، اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ایک کافر شخص جس نے اللہ کے رسول کے چہرے پہ پتھر پھینک کے مارا تھا تو اللہ کے رسول کی دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ تو اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خول پہنتے تھے، جنگی ہیلمٹ ہوتا تھا، اس کی تاریں ایسا ہوتی تھی کوئی بھی وار ہو تو بچنے کے لیے۔ تو ایک انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا خراب وار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ وہ 2 رڑیاں ہوتی ہیں لوہے کی، وہ اندر گھس گئی تھیں، ہٹ کے پاس گھس گئی تھیں۔ تو بہت مشکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درد سے کرا رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ، فاطمۃ الزہرا حصیر جلا کے، حصیر کی راکھ رکھتی ہیں وہاں، سمجھ رہے ہیں بات، پھر بھی خون رک رہا نہیں ہے اور درد کم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کیوں وہ لوہے کی رڑیاں اندر چلے گئی ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ، قربان جائیں صحابی پہ، ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اپنے منہ میں اس تان کو، اس جو لڑی ہے لوہے کی، اس کو نکالتے ہیں۔ 2 لڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں پیوست ہو کے رہتے ہیں، ایک نکالتے ہیں، ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے، دانت ٹوٹا تو کتنا خون آتا آپ سمجھ سکتے ہیں، دانت ٹوٹ گیا، اور ایک لڑی ہے۔ پھر سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں عبید اللہ کسی کو بلا لیں گے، آپ خود، تمہارا دانت ٹوٹ گیا، خون جا رہا ہے، خود اپنا کیئر کرو۔ عبداللہ بن جراح کہتے ہیں اتنی بڑی اپارچونیٹی میں کیسے مس کروں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر جو دوسری یہ پھنسی ہوئی تھی اس کو اپنے پھر دانت سے نکالتے ہیں، اور ایک دانت ان کا نکلتا ہے، اور آپ کو حیرت کی بات میں ایک بتاتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت اتاری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ اللہ کے مومن بندوں کی سب سے بڑی شناخت، پہچان یہ ہے، ان کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے مومن بندے میرے وہ ہیں، مومن بندوں کے علاوہ کسی دوسروں کو دوست بھی نہیں بناتے، اور کوئی اللہ کے رسول کے کمپیر میں، ایمان والوں کی کمپیر میں کوئی ہو اہمیت بھی نہیں دیتے، گرچہ وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا، اس ٹائم پہ ان کے دل میں کیا تھا بولیے؟ وہ بولتے ہیں کیا تھا بولیے؟ میں میرا باپ نہیں سمجھ رہا تھا، میں عدو رسول اللہ سمجھ رہا تھا، اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ رہا تھا۔ جب میرا کانسیپٹ یہ بن گیا اللہ کے رسول کا دشمن میرے سامنے ہے تو مجھے باپ نظر نہیں آیا۔ یہ ہے سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے ایک بات، آپ دعا میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمارے بچوں کو میرا فرما بردار بنا، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں، غلط ہے، صحیح لیکن ایک حساب سے غلط۔ کیسے؟ آپ دعا کیسے مانگیں؟ اے اللہ تو اپنا پہلے فرما بردار بنا لے میرے بچوں کو، جب تیرا فرما بردار میری اولاد ہو جائے گی آٹومیٹک میری فرما بردار ہو جائے گی۔ جو تیری بیسک رسپانسبلٹیز پوری نہ کرنے والی اولاد میرے کیسے پوری کرے گی؟ سمجھ رہے بات؟ اسی لیے ہاتھ اٹھائے تو نیک اولاد کی سب کی خواہش ہوتی ہے، تو پہلی چیز یہ مانگے آپ، کون سی؟ کہ اے میرے پروردگار تیرا فرما بردار میری اولاد کو بنا۔ اگر آپ اپنا فرما بردار بنا نہیں بھی بولیں گے نا، انشاءاللہ نیک اولاد ملے گی آپ کو۔ کیوں؟
جو اولاد اللہ کی فرما بردار ہوگی وہ آپ کی ڈیفینیٹلی فرما بردار ہوگی ہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور دوسری بات، دعا کرتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے. اس سے پہلے آپ ایک چیز مانگنا، اس کے بعد آپ اللہ نیک اولاد بولو. نیک اولاد کی اللہ رب العالمین سے مطلب توقع کرنا. کیا چیز؟ اے اللہ ربی حب لی من الصالحین سے پہلے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں اپنے ماں باپ کے حق میں نیک نہیں ہوں تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں نیک اولاد کو اللہ سے مانگوں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ میں نیک نہیں ہوں میرے والدین کے حق میں کیسے مانگوں اللہ تو مجھے نیک اولاد دے؟ پہلے آپ اپنے والدین کے حق میں نیک ہوئیے. آپ دعا بھی نہ کریں نا، آپ کی اولاد نیک ہوگی. کیوں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ شروع سے اصول رہا ہے. تو اسی لیے میرے بھائی ہاتھ اٹھائیں نا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے اولاد ایسی مانگیں. آپ فکر مت کریں، اللہ کا بچہ ہو گیا نا ختم، آپ کا ہو کے رہے گا بچہ انشاءاللہ. یہ حضرت ابو عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کا ہائی لائٹ پوائنٹ تھا. انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا. ان کے دل میں وہی تھا، عدو رسول اللہ، اللہ کے رسول کا دشمن ہے یہ. بعد میں یہ رسول کا دشمن، زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ حضرت ابو عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ. اسی لیے ان صحابہ کا مقام، رتبہ، منزلت اتنی بڑی ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت کے آگے اپنے آپ کو بھی نہیں کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو بھی کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے رسول کی عزت کے آگے دیکھو، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو سولی پہ کھڑا دیا گیا ہے. خباب کو کیا کہتے ہیں معلوم لوگ؟ خباب صرف اتنا کہہ دو کہ محمد کی جگہ تمہاری جگہ محمد ہونا، تمہاری جگہ محمد اگر ہوں گے تو اتنا بول دو ختم، ہم تمہیں معاف بھی کر دیں گے، چھوڑ دیں گے بھی، اور تمہیں تمہاری بستی تک بھی چھوڑ دیں گے. کیا کہتے ہیں معلوم خباب بن ارت؟ تم کہتے ہو کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میری شہادت پر، میری مطلب پھانسی کے بعد پھر بھی میں یہ خواہش تک نہیں کروں گا کہ میری جان کے بدلے اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھے. یہ صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچمنٹ تھا. یہ اٹیچمنٹ جب تک اتنا تو اللہ اکبر محال، لیکن اتنا تو کوشش کریں کہ کچھ قریب تو پہنچ جائیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن الحمدللہ یہ امت شروع سے اس بات پہ اکٹھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے پر یہ امت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی. یہ امت تو یہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اللہ کی قسم ان سے زیادہ ہم محبت کسی کو نہیں کرتے. ان کی بات آ گئی تو ہم کسی باپ کی بھی نہیں مانتے. ہم سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کون امام کون بڑے کون بزرگ، نہیں، اللہ کے رسول کی بات کے آگے کسی کی بات کی ویلیو نہیں. اس سے بڑی محبت کا انداز کوئی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو یہ بات ہے حضرت ابو عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ کو اور مجھ کو ملتی ہے. حضرت ابو عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا کہ بازنطینی جنگوں میں حضرت عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت زیادہ منہمک رہے اور روم کو سب سے خطرناک لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ان کو اسٹرگل میں ڈال دیے. یہ حضرت ابو عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ. ان کی ایک جنگی حکمت بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. روم کو فتح کرتے 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 بالکل مڈل پوائنٹ پہ پہنچ گئے. وہ قلعہ فتح ہو گیا، پورا روم ان کے انڈر آ جاتا. تو کیا کرتے ہیں وہ قلعہ بڑا زبردست، وہ قلعے کے پورے اطراف میں اتنا زبردست اس زمانے کے حساب سے آئرن ڈوم بنا ہوا ہے. مطلب کوئی جھانک کے بھی دیکھے گا تیر اوپر سے پڑے گا، اتنا خطرناک آئرن ڈوم بنا ہوا ہے. اور کوئی نیچے سے بھی تیر پھینکے گا نا، نہیں پھسی راکٹ کی طرح نیچے آ جائے گا. وہ اتنا خطرناک بنائے ہوئے تھے. اب مسلمان محاصرہ کر لیے، گھیر لیے اس کو. اب کتنے دن گھیریں گے؟ اب حضرت عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں خندق کھودی تھی نا. حضرت عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا تھوڑا پیچھے آ جاؤ، خندق کھود دو. خندق کھود کے کیا کرو، ایک دن ایسے ہی دکھاؤ ان کو، پھر کیا کرو دوسرے دن صبح ہوتے ہی چلو بھی نہیں ہو رہا ان سے لڑنے، ایسا ایکٹنگ کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کے جاؤ. کیونکہ جنگ کی سب سے بڑی مہارت کیا بولیے؟ دھوکے کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو قتل کر دیں، عورتوں کو، یہ دھوکہ نہیں ہے. جنگ کا معنی ہی دھوکہ، ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ ایسا لگے ان کو کہ میں پیٹ پلٹ کے جا رہا ہوں.
تو حضرت ابو عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایسے اپنی پوری ملٹری کو حکم دے دیے اور پوری ان کی ملٹری کیا کرنے لگی, پیچھے گڈھے کھود دیے اور بالکل معلوم نہیں جیسا پلٹ کے آ گئے. اب یہ لوگ کیا سمجھ گئے, اب یہ پورے قلعے کے دروازے بند کر دیے تھے, اب یہ لوگ کیا سمجھ گئے, اچھا مسلمان پورے چلے گئے. اب پورے مسلمان گڈھوں کے اندر چھپ کر ہیں, پورے مسلمان گڈھوں کے اندر چھپ کے ہیں. اب جیسے ہی وہ دروازے کھولے, ٹڈیاں کیسے آتے ہیں دیکھیں آپ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہسوار تھی, یہ قوم تھی, بڑی زبردست قوم تھی, یہ کھانا نہیں کھا کے بھی 10 لوگوں کی گردنیں کاٹنے والی قوم تھی. یہ بالکل اٹھی اور بالکل زبردست انداز سے اندر گئے اور ان لوگوں کے قلعے فتح کر دیے, ان لوگوں کے قلعے فتح کر دیے. تو یہ حضرت عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا, اور ان کا نام سن کر روم کانپتا تھا کیونکہ اتنے زبردست فاتح تھے, اور بیت المقدس کو بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے فاتح کیا. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے درمیان مطلب دو بھی بڑے بڑے کمانڈر تھے نا, تو بہت یہ ہوتا تھا, مطلب 19-20 کا یہ ہوتا تھا, بہت موازنہ ہوتا تھا. لیکن خالد بن ولید کی شان کچھ اور ہے. 60 آدمیوں کے لے کے 60,000 کے لشکر کو حضرت خالد بن ولید آنکھ دکھا کے آئے ہیں. یہ شان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی. لیکن حضرت ابو عبیداللہ بن جراح نے بہت فتوحات کی, سمجھ رہے ہیں بات. بالآخر بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا. پھر جب وہ گورنری کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہاں ایک مرض پھیل گیا تھا, جیسے کرونا وائرس پھیل گیا تھا نا, وہاں اس زمانے میں طاعون کا مرض پھیل گیا تھا. طاعون کو کیا کہتے ہیں, پلیگ, ہاں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, پلیگ پھیل گیا تھا. تو حضرت عمر بن الخطاب کو پتہ چلا گورنر صاحب کو پلیگ آ گیا ہے, مطلب طاعون کی بیماری آ گئی ہے. تو حضرت عمر بن الخطاب وہاں جانا چاہ رہے تھے. حضرت عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کے کہا کہ دیکھو آپ مت آؤ, یہ وبا ہے, پھیلنے کا ڈر ہے, کہیں آپ کو نہ بھی یہ مطلب اٹیک نہ کر دے یہ چیز. تو حضرت عمر بن الخطاب اپنی جگہ رہے کیونکہ بہت ان سے اٹیچمنٹ تھا, اپنا مطلب بڑا ہے یہ انسان, سمجھ رہے ہیں. بالآخر ابو عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ اسی مرض میں انتقال ہوا ان کا, اور بالکل اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے. اپنی پوری زندگی میں انہوں نے بہت جنگیں لڑی, اللہ رب العالمین ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے. انہوں نے بہت اسٹرگل کیا اسلام کے لیے, اپنے باپ کو تک نہ چھوڑا. جب اللہ کے رسول کے سامنے اپنا باپ کھڑا ہو گیا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ اللہ آپ کے اور میرے اندر پیدا فرمائے. اللہم آمین. انشاءاللہ کل علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اسٹڈی تو کر رہا ہوں میں, دعا کریں اللہ رب العالمین صحت دے, میں انشاءاللہ اسٹڈی کروں گا. ایک چیز بتا کے اپنی بات ختم کروں گا. لوگ بولتے ہیں نا کہاں ہی ہمارے, ہاں لوگ بولتے ہیں نا حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کنٹروورسی ہوئی. یہ کنٹروورسی کے بعد کی ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کیا مطلب کیسا ہوتا ہے نا, پرومو بھیجتے ہیں نا, ویسا بتا رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہیں بات آپ. کیا ہو رہا, حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان جنگ کی خبر لیک ایسے ہوئی جیسے جنگل میں آگ پھیلتی نا, ویسا پوری جگہ معلوم ہو گیا لوگوں کو. اب کیا ہو گیا, روم کا جو بادشاہ تھا نا, انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. خط لکھ کے کیا بولا, معاویہ ڈرو نہیں, 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ کی فوج میں دیتا ہوں تمہیں, علی کو مار دو. کیا, علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, علی کو مار دو. خط مل گیا معاویہ رضی اللہ عنہ کو, خط مل گیا. اس خط کو پلٹا کے ایک ہی ورڈ لکھا انہوں نے, یا کلب الروم, اے روم کے کتے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں, روم کے کتے کان کھول کے بات سن لے, اگر نوبت یہ پڑی کہ تیرے خلاف جہاد لڑیں, تیرے خلاف قتال لڑیں, تو میں ایک ادنا سا سپاہی علی کا ہو کے میں تیرے خلاف جنگ لڑوں گا. سمجھ رہے ہیں بات. یہ ہمارے اسلاف تھے, آپس کے دشمنیاں. یہ دیکھو آپ, ہماری دشمنی میں غیر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, یہ ہمارے آبا و اجداد کی سنت رہی ہے. اپنی دشمنی 1000 صحیح, غیر کو فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے. یہ ہم علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان دیکھو کیسے انڈرسٹینڈنگ. یہ لیک نہیں کرتے پبلک میں, یہ ہو گیا جنگ صفین ہو گئی, قبرستان, نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھو کتنی بڑی بات, چھوٹی بات ہے. روم کے بڑے بادشاہ کو
کتنی گندی بات بول رہے ہیں یہ، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کل زبردست انداز سے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک جتنے بھی معلومات ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے، بہادری کے، سب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔